صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ جھوم کر تم بھی پکارو مرحبا یا مصطفیٰ۔ الحمدللہ، یوں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک، آپ کا چرچا، آپ کی مبارک سیرت کا بیان سال بھر بلکہ چلتا ہی چلا جاتا ہے نا۔ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کیا خوبصورت بات ہے۔ کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، کوئی گفتگو ہو لب پر تیرا نام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے، تیری مدح کرتے کرتے یہ مقام آ گیا ہے۔ در مصطفیٰ کا منظر میری چشم تر کے اندر کبھی صبح آ گیا ہے، کبھی شام آ گیا ہے۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک تو ظاہر ہے کہ ہر وقت ہر گھڑی کسی نہ کسی طرح سے ہماری زبان پر جاری رہنا ہی چاہیے، اور جاری رہتا ہے، چاہے وہ درود و سلام کی صورت میں ہو، یا سیرت پاک بیان کرنے کی صورت میں ہو، یا نعتوں کی صورت میں ہو، یا باتیں کرتے کرتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی ذکر۔ لیکن خاص طور پر ماہ ربیع الاول یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ایک الگ ہی اس کا انداز ہوا کرتا ہے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا، خدا نے ناخدائی کی خود انسانی سفینے کی، کہ رحمت بن کے چھائی 12ویں شب اس مہینے کی۔ تو آہستہ آہستہ ہم یہ 12ویں شریف کی طرف بھی بڑھیں گے۔ تو یہ خاص مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ سمجھ سکتے ہیں، بلکہ ہر ایک اس بات پر یقین رکھتا ہوگا، ہونا چاہیے بلکہ یقین، یہ تو ہمارے یقین سے ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کو سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو شہر پسند کیا گیا وہ شہر بھی اللہ کو پیارا، جو وقت پسند ہوا وہ وقت بھی اللہ کو پیارا، جو مقام اللہ نے جو پسند ہوا وہ بھی اللہ کو پیارا، اور جو تاریخ اللہ نے پسند کی وہ بھی اللہ کو پیاری، اور جو دین اللہ نے پسند کیا وہ بھی اللہ کو پیارا۔ تو اب ان تمام تر باتوں کا عشق رسول میں ڈوب کر ذکر کرنے والا بھی کیا عجب کہ اللہ کو پیارا، اور ایسا پیارا ہو کہ اللہ پاک اس کو اپنی رحمت کی چادر میں چھپا لے۔ تو یہ خاص طور پر مطالعہ کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، یہ اس مہینے میں بڑا امپورٹنٹ ہو جاتا ہے، اور پڑھتے ہیں، ایسا نہیں پڑھتے۔ تو آپ سے بھی التجا کروں گا، مقتۃ المدینہ کی جو کتابیں ہیں، سیرت مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر کتاب ہے، پھر آخری نبی کی پیاری سیرت کتاب ہے، اور بھی رسالے ہیں امیر علیہ سنت کے، ان کو پڑھیں۔ ویسے دیکھا جائے تو امیر علیہ سنت کے فیضان سنت میں بے شمار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ خاص طور پر پڑھنا چاہیے، نعتیں پڑھنی چاہیے، نعتیں سننی چاہیے۔ اس موضوع پر میلاد پاک کے عنوان پر ماشاءاللہ ایک سے ایک کلام ہے، مدنی چینل پر آ رہے ہیں، دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پر آ رہے ہیں، انہیں اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کریں، سنتے رہیں۔ کہتے ہیں نا
اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، اگر نہ آج جھومو گے تو کب جھومو گے دیوانوں، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج جو میں آپ کے پاس بیان لے کر حاضر ہوا ہوں، جب مدینہ پاک میں ہجرت فرمائی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو اس کا جب چھٹا سال تھا تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ امن و عافیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، عمرہ ادا فرمایا، بعض نے سر منڈائے اور کچھ نے بال کتروائے، بیت اللہ میں داخل ہوئے اور اس کی چابیاں آپ نے حاصل کی، میدان عرفات میں قیام فرمایا۔ اب یہ خواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور نبی کا جو خواب ہے وہ وحی ہوتا ہے، مبنی بر وحی ہوتا ہے، لہذا ذوالقعدہ کے مہینے میں چھٹی ہجری آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ عمرے کی نیت سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مقام حدیبیہ پر آپ تشریف فرما ہوئے، وہاں رکے، کفار نے مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہونے دیا، اور وہاں پر ایک معاہدہ ہوا، اور اس معاہدے کو صلح حدیبیہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، جو شہرت ہے اس کی۔ اب ہوا یہ تھا کہ ایک ایک کر کے مذاکرات کے لیے کوئی نہ کوئی آتا، آخر میں ایک شخص جس کو خطیب قریش کہا گیا، سہیل بن عمر قریشی، اس نے معاہدہ کیا، اس میں چند شرائط طے ہوئی۔ نمبر 1، فریقین کے درمیان 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی، اس سال مسلمان عمرہ کیے بغیر واپس چلے جائیں، آئندہ سال عمرے کے لیے آئیں، اور 3 دن مکہ مکرمہ میں قیام کریں۔ مسلمان اپنے ساتھ تلوار کے علاوہ کوئی ہتھیار نہ لائیں، اور وہ بھی تلوار نیام کے اندر ہوگی۔ پھر ایک شرط یہ طے ہوئی کہ مکہ پاک سے جو شخص مدینہ منورہ چلا جائے، مکہ پاک سے اگر کوئی شخص مدینہ منورہ چلا جائے تو اسے واپس کر دیا جائے گا، لیکن اگر کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک شرط یہ ہوئی کہ قبائل عرب کو اختیار ہوگا کہ وہ فریقین میں سے جس کے ساتھ چاہے دوستی کا معاہدہ کر لیں۔ اب یہ معاہدے کی چند شرائط میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ بظاہر اس میں مسلمانوں کا جو پہلو تھا وہ دبا ہوا تھا، مگر دور اندیشی کچھ اور تھی۔ دور اندیشی کا جو معاملہ تھا وہ اسے جدا تھا۔ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ظاہر کی نظر میں اسلام کے لیے دبتی ہوئی بات تھی، اور حقیقت میں یہ بڑی اور نمایاں فتح تھی۔ پھر سورہ فتح کی آیت نمبر 25 کی تفسیر کرتے ہوئے اعلیٰ حضرت علیہ رحمٰن نے فرمایا یہ آیت مسلمانوں کی تسکین کے لیے نازل ہوئی، جو فتح مبین والی جو آیت ہے، یہ آیت مسلمانوں کی تسکین کے لیے نازل ہوئی کہ اس سال تمہیں داخل مکہ نہ ہونے دینے میں کئی حکمتیں تھیں۔ مکہ پاک میں بہت سے مرد اور عورت خفیہ طور پر مسلمان ہیں،
कुफ्फार पर कहर ढाते हुए ला इल्मी में तुम इन्हें भी ना रोन देते। नीज वहां वो लोग भी हैं जो अभी तो गैर मुस्लिम है, मगर अन करीब अल्लाह पाक इन्हें अपनी रहमत से, इस्लाम की नेमत से माला माल फरमाएगा, इनका कत्ल भी नामंजूर। इन वजूहात से कुफार मक्का पर से कत्ल कहर मौकूफ रखा गया। 1400 सहाबा कराम साथ थे। तो ये जो मुआहिदा हुआ, असल तो इसमें एक फतेह का गोया का सब्जेक्ट बयान था। मुसलमानों के पहले खलीफा हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते, इस्लाम में हुदैबिया से बड़ी को फतेह नहीं, मगर लोगों की अक्लें अल्लाह व रसूल के मामले तक पहुंचने से कासिर है कि इसके अंदर क्या क्या हिकमतें और क्या क्या इसके अंदर मामला थे। हजरत इमाम ज़ोहरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया, जब जंग रुक गई और अमन हो गया तो लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। 10 साल तक जंग नहीं होगी और एक तरह से एक अमन का मुआहिदा करार पा गया, तो जंग बंद हो गई। फिर कोई कबाइल फरीके में से किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं, इस तरह की बातें भी सामने आई। तो वह ये कि जंग रुक गई और अमन हो गया तो लोग एक दूसरे से मिलने जुलने लगे और इस्लाम की दावत आम होने लगी। जिस शख्स में जरा सी भी अक्ल थी वो दाखिल इस्लाम हो गया। और सुलह हुदैबिया से फतेह मक्का तक, सुलह हुदैबिया से मक्के पाक फतह होने तक इन 2 सालों में इतने मुसलमान हुए जितने इससे पहले तमाम मुद्दत में हुए, बल्कि इससे भी ज्यादा। ये बात हुई। और इसके अलावा उलमा ने भी लिखा है कि जब ये मुआहिदा हो गया, फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिले भेजे, मकतूब भेजे, और यूं इस्लाम बड़ी तेजी के साथ फैलता चला गया। और आप खुद देखिए कि एक वक्त था कि 1400 सहाबाए कराम के साथ सुलह हुदैबिया का एक माहौल था, और उसके चंद ही सालों में 10,000 कमोबे सहाबाए कराम के साथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फातेह मक्का बनकर मक्के पाक में दाखिल हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जो सुलह हुदैबिया का जो वाकया था, इसमें बैत रिजवान का भी जिक्र है, कुरान करीम में भी इसका जिक्र मौजूद है। मगर यहां पर एक बड़ी खूबसूरत बात इश्क और मोहब्बत की ये भी हुई। और इसको बात को सुनने से पहले जरा इस बात को समझिए कि वो कौन सा मुसलमान होगा जिसके सामने काबा मुशर्रफा मस्जिदुल हराम हो और उसे इस बात की इजाजत हो कि वो चाहे तो काबे का तवाफ कर ले और कह दे कि मैं काबे का तवाफ नहीं करता, मैं उम्रा नहीं करता है। ऐसा कैसे हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ। और ये हुआ भी इश्क रसूल में। वो कैसे हुआ कि हजरत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये पूरा वाकया है कि मक्का मुकर्रमा में कुफार के पास जब सुलह का पैगाम लेकर आप तशरीफ ले गए, तो आपका वैसे मक्का मर्तबा था, आप बहुत बड़े ताजिर थे, और आपका जो कबीले वालों की हिमायत और पासदारी वगैरह कैसे वाकयात थे कि वहां पर आपको बड़ी कदर की नजर से देखा जाता था और बड़े मुअज़्ज़ज़ थे आप इस तमाम तर तबकात में। तो कुफार कुरैश ने इन पर तो कोई जोर जबर किया नहीं, बल्कि इन्हें कहा कि आपको हम इजाजत देते हैं कि आप चाहें तो काबे का तवाफ करें, सफा मरवा की सही कर लें, मगर इश्क रसूल की भी क्या बात है। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई। हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जैसा आशिक रसूल क्या खूबसूरत जवाब देते हैं कि आप फरमाते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर कभी भी हरगिज उम्रा अदा नहीं कर सकता। ये इश्क रसूल की बात, ये मोहब्बत रसूल की बात, ये चाहत रसूल की बात, ये ताल्लुक रसूल की बात है, और ये उस्मान गनी की बात है रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। अल्लाह पाक इन पर करो रहमत नाजिल फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको
اس ماہ پاک کی برکت عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب